خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے یہ. آپ دیکھ رہے ہیں مفتی سمیر خان قاسمی کا فقہ اینڈ مسائل چینل. ربیع الاول آتا ہے, ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے. بھائیو, ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا. میرے نبی پل پل کے لیے ہیں, لمحے لمحے کے لیے. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے. نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے, نہ زانی زنا چھوڑتا ہے, نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے, نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے. کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ہار پھول ہے, اور تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. طواف شروع ہو گئے ہیں, کعبہ کی شبی بنائی جاتی ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے, کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے, کرتے ہوں گے, ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, لیکن اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا, انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق جس شکل سے منا رہے ہیں, صحابہ نے منایا تھا, تابعین نے منایا تھا, اولیاء نے منایا تھا, یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں, صحابہ نے منایا تھا, یہ بار بار سوال کرتے ہو. تابعین نے منایا تھا, ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد, تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو. صحابہ روز مناتے تھے. کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں, خصوصاً انڈیا, پاکستان اور ممالک میں, کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے, یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے, برتھ اینیورسری بنا رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. حالانکہ 3 چیزیں الگ ہیں. آپ فجر کے وقت پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں, پیر کے دن پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں, 12 ربیع الاول پیدا ہوئے اس کو سارے نہیں مانتے. خود جشن عید میلاد النبی منانے والے جس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں, مولانا احمد رضا خان, انہوں نے فتاوی رضویہ میں ان کا ایک رسالہ نطق الہلال کے نام پہ انہوں نے لکھا کہ حضور کی پیدائش 12 کو نہیں تھی بلکہ 8 ربیع الاول کی تھی, اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. بھئی جس بندے کے نام پر تمہارا مسلک ہے
جس بندے کے نام پہ تم نے فرقہ بنایا ہے، جو بندہ تمہاری فکر کا بانی ہے، وہ تو کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے اور آپ لڑ رہے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ اس مسئلے پر آپ نے اس کی بات کو کیوں چھوڑ دیا ہے، یا ان کی بات کو آپ ترجیح دیتے یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے عقیدت ہوتی تو مانتے، عقیدت ان سے بھی نہیں ہے، بس ان کا بھی آپ نے نام جب چاہ استعمال کیا اور جب منشا خلاف ہو تو نام کو چھوڑ دیا. یہ بات مناسب نہیں ہے. نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین نے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارکبادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان، ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق میں، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. میرے بھائی، سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے. جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور رب کعبہ کی قسم، جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے. جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں کہیں گے، یاد رکھنا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے. لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا. اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں. آپ کی ذات والا صفات
वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है। और हजरत सहाबा किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदअत कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हादा वहुव रद्द, तो वो बिदअत बन जाता है, क्योंकि वो एक मजहबी मामला है। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो मनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त होती हैं, रात को ईदें गैर मुस्लिमों की होती हैं। क्रिसमस ज़्यादा जोश व खरोश से कब मनाया जाता है? रात को, क्योंकि उसमें ढोल ढमक्के होते हैं, लाइटिंग होती है। लाइटिंग रात को जचती है, दिन में लाइटिंग बोलो भाई नहीं। जबकि इस्लाम के जो त्यौहार हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त। सुबह सुबह आप इशराक के वक्त आओगे, नमाज पढ़ोगे, सवैयाँ खाओगे, गले मिलोगे, पतली गली से निकल लो। ईद उल अज़हा में भी सुबह सुबह आओगे, नमाज पढ़ोगे, कुर्बानी करोगे, गोश्त खाओगे, ठीक है ना। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज़्यादा मनाई जाती है, रात को। सारी लाइटिंग रात को होती है, सारी जो नात और म्यूजिक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात को। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। तो पता ही चलता है भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी पे तंज मकसद नहीं है। देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये इश्क नबी है असल।